بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں محیض کے تعلق سے۔ محیض سے مراد دو چیزیں ہیں، یا تو ہے الحیض، یا تو حیض مراد ہے، یا مکان حیض۔ مکان حیض یعنی حائضہ عورت ہے، یا حیض جہاں سے آتا ہے عورت کی شرمگاہ، یا حائضہ عورت کہہ سکتے ہیں۔ محیض حائضہ عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا حیض کے تعلق سے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ حیض کیا ہے؟ حیض یہ وہ خون ہے جو عورت کو بلوغت کے بعد میں ہر مہینہ آتا ہے، جس کو اردو میں ماہواری بولتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ ماذا یفعل بالنساء فیہ، کہ اس حالت میں عورت کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ ہم بستری جمع کر سکتے یا نہیں کر سکتے، اس کے قریب آ سکتے کہ نہیں آ سکتے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسی حالت میں عورتوں کے بالکل قریب نہیں آتے تھے، یا جو ہے ان سے کھانا وغیرہ بھی نہیں پکواتے تھے، ان کو یعنی گندہ سمجھتے تھے، ان سے کھانے وغیرہ کو بھی منع کرتے تھے۔ تو ایسی حالت میں ہمارے لیے کیا ممنوع ہے اور کیا جائز ہے، اس بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو جو چیز منع ہے اس کی اس میں وضاحت ہے، باقی چیز سمجھو حلال ہے۔ قل هو اذن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتلا دیجئے، ہوا وہ اذن، اذا ہے، اذا یعنی قادرون، او محل وہ گندگی ہے یعنی حیض۔ اگر ہم محیض سے مراد حیض لیتے ہیں تو اذن کا مطلب یہاں پر قادر ہوگا، گندگی۔ اگر محیض سے مراد مکان حیض لیتے ہیں، حائضہ لیتے ہیں، تو یہاں بھی اذن سے مراد محلہ یعنی مکان ہو، یعنی حائضہ وہ، یعنی حائضہ کیا ہے؟ وہ یعنی گندی جگہ ہے، یا حیض کی جو جگہ ہے وہ یعنی گندی جگہ ہے۔ تو اس لیے اس حالت میں حکم کیا ہے؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا تم دور رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں، الگ کر دو۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، الگ کر دو عورتوں کو، یعنی اترکوا وطئہن، اترکوا وطئہن، ان سے وطی کرنے کو ترک کر دو۔ عورتوں سے اعتزال اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کو الگ کرنے کا مطلب ہے کہ ان سے وطی کرنا ترک کر دو، یعنی جمع کرنا، مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا ان سے بند کر دو، یہ نہیں کرنا ہے حیض کی حالت میں۔ فی المحیض اے وقت ہی، محیض کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ حیض کے وقت میں، او مکان ہی، یا حیض کے مکان میں، حیض کی جگہ میں وطی کرنا ترک کر دو، بند کر دو، چھوڑ دو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ بِالْجِمَاعِ، اور ان کے قریب نہ جاؤ جماع کے ذریعے، یعنی قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جماع نہ کرو، ہم بستری نہ کرو۔ باقی قریب آنا، ان سے بوس و کنار کرنا، وہ سب جائز ہے۔ یہاں پر قربت کی جو ممانعت ہے جماع کے ذریعے منع ہے، اس لیے کہ جماع کرنا اس حالت میں بہت سنگین گناہ ہے، جرم ہے، حرام ہے۔ اس لیے قربت سے اس کو تعبیر کیا کہ ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی جماع کے ذریعے باقی ان سے مباشرت کرنا، یعنی ان سے ملنا ہے، ان سے بوس و کنار کرنا، وہ سب جائز ہے۔ تو جماع کی نیت سے یا جماع کے لیے ان کے قریب نہ جاؤ، کب تک؟ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں حیض سے، یہاں تک کہ وہ حیض سے، ماہواری سے پاک صاف ہو جائیں۔ بسکون الطاء یطہرن، طا کے سکون کے ساتھ ہے، وتشدیدہا، اور ایک قرأت میں طا کے تشدید کے ساتھ، والہا، اور ہا کی تشدید کے ساتھ ہے۔
یعنی یطہرنا، حتی یطہرنا. وفیہ، اس دوسری قرأت میں جب اس کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ادغام الطاء فی الاصل فی الطاء، اصل طا میں تا کو مدغم کر دیا ہے. یعنی یتطہرنا تھا، یتطہرنا تھا تو تا کو طا میں مدغم کر دیا تو ہو گیا یطہرنا، یعنی دوسری قرأت کے حساب سے. تو حتی یطہرنا ایک قرأت ہے، حتی یطہرنا یہ دوسری قرأت ہے. ای معنی کیا ہے اس کا؟ حتی یغتسلنا بعد انقطاعہ، بعد انقطاع الحید، حید کے منقطع ہونے کے بعد یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں. حید کے منقطع ہونے کے بعد میں وہ غسل کر لیں، تب آپ ان کے قریب جائیں جماع کی نیت سے. تو ان کے قریب نہیں جانا ہے یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں، یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں. تو غسل کرنا ضروری ہے یا صرف یہ کہ حیض کا بند ہو جانا ضروری ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے جس کو آپ فقہ میں پڑھیں گے. کہ تو یہاں پر مؤلف نے کہا ہے کہ یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں، تو غسل کے ذریعے سے طہارت حاصل کر لیں. بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہاں تک کہ حیض سے پاک صاف ہو جائے اور اپنی حیض کی جگہ کو دھل لیں اور حیض آنا بند ہو جائے، غسل یعنی ضروری نہیں ہے، ایسا بھی بعض علماء نے کہا ہے. اور بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے، طہارت یعنی غسل پر استدلال کیا ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ لِلْجِمَاعِ، چنانچہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں، طہارت حاصل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ تو ان کے پاس آؤ، لِلْجِمَاعِ جماع کے لیے. یعنی اب ان سے آپ جماع کر سکتے ہیں، واجب نہیں ہے کہ پاک صاف ہو گئی ہیں تو اب جماع کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے فَأْتُوهُنَّ، ہم کسی کے ساتھ فَأْتُوهُنَّ لِلْجِمَاعِ. تو یہ واجب نہیں. کچھ علماء نے اس سے وجوب پر استدلال کیا کہ اب واجب ہے ان سے جماع کرنا. نہیں، واجب نہیں، اس لیے کہ جہاں پر یعنی ممانعت ہو کسی چیز کی، پھر اس کے بعد امر آئے تو وہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس ممانعت کو ختم کرنے پر دلالت کرتا ہے کہ اب یہ ممانعت ختم ہو گئی ہے. تو پہلے ممانعت تھی لا تقربوہن، قریب آنے کی ممانعت، تو اب وہ ممانعت ختم ہو گئی ہے، اب تمہارا دل چاہے تو آؤ، ورنہ دل نہیں چاہ رہا تو مت آؤ، یعنی واجب نہیں ہے، جائز ہے. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہاں پہ آنا ہے؟ جہاں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. من حیث امرکم اللہ بتجنبہ فی الحید، حید کی حالت میں جہاں سے بچنے کا حکم دیا تھا وہاں آنے کی اب اجازت ہے. حید کی حالت میں جہاں آنے سے منع کیا تھا، تجنب یعنی بچنے کا حکم تھا حید کی حالت میں، اب وہاں آنے کی اجازت ہے. تو حیض کی حالت میں کہاں سے بچنے کا حکم تھا؟ حیض کی حالت میں قبل، وہ القبل، اور وہ قبل ہے یعنی عورت کی شرمگاہ، فرج. تو حیض کی حالت میں قبل میں آنے سے منع تھا، تو اب حیض کی حالت منقطع ہو گئی، تو ایسی صورت میں اب وہاں آنے کی اجازت ہے. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اب وہاں پر آؤ اگر آنا چاہتے ہو تو. وَلَا تَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ، اور اس سے تجاوز نہ کرو الی غیرہ، اس کے علاوہ کی طرف، یعنی قبل کو چھوڑ کر دبر کی طرف تجاوز نہ کرو، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. حدیث پاک میں اس کی سخت مذمت آئی ہے کہ جو آدمی یعنی عورت کی دبر میں آئے، گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہوئی شریعت کا انکار کیا ہے. تو بہت سختی کے ساتھ اس کی مذمت آئی ہے. تو قبل میں آنے کی اجازت ہے، دبر کی ممانعت ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توابین کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، یعنی جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یعنی ثواب دے گا، ویکرم، اور ان کا اکرام فرمائے گا. یہ اس کا معنی نہیں ہے، یہ تفسیر باللازم ہے، یعنی یحب کی لازم تفسیر اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، کرتا ہے، تو اس کا مطلب ثواب دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی اس کے اکرام کرے گا، اس کی عزت کرے گا، اسے عزت نصیب فرمائے گا. تو یہ اس کا معنی نہیں ہے، معنی تو محبت ہے اللہ تعالیٰ
محبت کرتا ہے جیسے اس کی شایع نشان ہے، انسان کی محبت کے جیسے نہیں۔ محبت اس کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے ذکر کی ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں، اس کا اثبات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محبت اللہ تعالیٰ کرتا ہے جیسے اس کے شایع نشان۔ جی اچھا جی، میرا مطلب تو طرف میں جائے گا سر، تو اسٹارٹ کرنے کے بعد پورا مطلب خالی تک کر دیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ جی عبد الوارث، سیریل نمبر 38۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ متطہرین کو پسند فرماتا ہے، اقدار گندگیوں سے پاک صاف رہنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، حیض کی گندگی سے دور رہنے والے، حیض کی گندگی سے پاک صاف رہنے والے، حیض کی گندگی سے طہارت حاصل کرنے والی عورتیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں حیض کے تعلق سے مسئلہ معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری اور جماع کرنا ممنوع ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ کر سکتے ہیں، ان سے مباشرت کرنا، بوس و کنار کرنا، کھانا پینا ان سے بنوانا، ان کے ہاتھ سے کھانا کھانا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں، صرف ہم بستری جماع کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا سر نساؤکم حرث لکم۔ جی اس میں بول رہے ہیں کہ یہ مطلب جو ہے یہاں پہ صرف کسی کے لیے خاص ہے یا پاک صاف رہنے ہر چیز میں؟ ہر چیز میں، ہر چیز میں وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، جو بھی طہارت حاصل کرنے والے ہیں، حیض کی گندگی کے علاوہ بھی جتنی بھی گندگیاں ہیں، ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیویاں، حرث لکم تمہاری کھیتیاں ہیں، حرث میں نے کھیتی ہے، محل زرعکم للولد او الولد، بعض نسخوں میں للولد ہے، بعض نسخوں میں الولد۔ محل زرعکم تمہاری زراعت کی جگہ ہے، کس چیز کی زراعت؟ الولد لڑکے، اولاد کی زراعت کی جگہ ہے، اولاد کو پیدا کرنے کا محل ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، یعنی تمہیں اولاد پیدا کرنے کی جگہ ہے، اولاد کی کاشتکاری کی جگہ ہے۔ لہذا فأتوا حرثکم، آئیے اپنی کھیتی میں، فأتوا حرثکم انا شئتم، کھیتی میں ای محلہ، محل زراعت ہے، اس کی جگہ میں آئیے، زراعت کی جو جگہ ہے وہ القبل، اور وہ قبل ہے یعنی عورت کی اگلی شرمگاہ ہے، اپنی کھیتی میں آئیے، انا کیف شئتم، انا بمن کیف، جیسے تم چاہو، جس کیفیت سے تم چاہو اس کیفیت سے اپنی کھیتی میں آؤ۔ من، اب اس کیفیت کا ذکر مفسر نے کیا ہے، من قیام، چاہے وہ کیفیت کھڑے ہو کر ہو، وہ قعود بیٹھ کر کے ہو، وہ اضطجاع لیٹ کر کے ہو، وہ اقبال آگے سے ہو، ادبار پشت کی جانب سے ہو، کہیں سے بھی ہو، جہاں سے تم چاہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ جہاں سے تم چاہو، تمہاری کھیتی ہے، اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نزل ردا لقول الیہود، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہودیوں کے قول کے رد میں۔ من اتى امرأته فی قبولها، یہودی لوگ کہتے تھے کہ جو شخص اپنی بیوی کے قبول میں آیا، من جہت دبر، یا دبر کی جہت سے قبول میں آیا، جاء الولد احول، اگر بچہ اس حالت میں پیدا ہوا تو بچہ احول آئے گا، احول بچہ پیدا ہوگا یعنی بہنگا، احول بہنگا یعنی جس کی آنکھیں ترچھی ہوں، یعنی کانا نہیں، احول ہوتا ہے آنکھیں تو درست ہیں لیکن ٹیڑھی آنکھ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میری طرف دیکھ رہا ہے لیکن دوسری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، یا ایسا لگتا ہے دوسری طرف دیکھ رہا ہے لیکن میری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں احول۔ تو ایسا یہودیوں کا یہ غلط عقیدہ تھا، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا قبل میں دبر کی جہت سے، یعنی اگلے حصے میں پیچھے کی جانب سے اگر وہ مجامعت کرے گا
اور اگر اسی مجامعت کی وجہ سے بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ احمل پیدا ہوگا۔ ایسا اعتقاد تھا یہودیوں کا، اپنی اس بات کو وہ عام کر رہے تھے یہودی لوگ، تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو تمہاری کھیتی بنایا ہے، تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ، تمہارا اختیار ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا بچے کی صحت پر، بچے کی تندرستی پر، اس کے اخلاق پر، اس کی بناوٹ پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اس سے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجی العمل الصالح، العمل الصالح نیک عمل آگے بھیجیے اپنے نفسوں کے لیے، یعنی نیک عمل کیجیے تاکہ وہ تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے۔ کالتسمیہ، نیک عمل یہاں پر اس پس منظر میں نیک عمل کیا ہے؟ کالتسمیۃ عند الجماع، جیسے جماع کے وقت میں بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا جماع کرنے سے پہلے، مباشرت کرنے سے پہلے، اور مباشرت کی دعا پڑھنا، تو یہ بھی نیک عمل ہے۔ اور تمام نیک عمل یہاں پر شامل ہے کہ اپنے لیے جو تمہارا اصل کام آنے والا ہے وہ نیک کام ہے جو تم نے آگے کی زندگی کے لیے بھیج دیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریے اس کے اوامر اور نواہی میں، اس کے امر اور نہی میں۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائیے، اور جس چیز سے منع فرمایا اس سے رک جائیے۔ اس سلسلے میں، امر و نہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لیجئے، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ بِالْبَعْثِ، یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو، بالبعث، بعث بعد الموت کے ذریعے، دوبارہ اٹھائے جانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تم ملاقات کرو گے، مر کر کے دوبارہ زندہ ہوگے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اس چیز کو جان لیجئے۔ تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے سامنے ہمیں کیا جواب دینا ہے اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے اللہ سے ڈریے اور اس بات کو جان لیجئے کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ یُجَازِيكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، برا کرو گے تو برا بدلہ پاؤ گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے مومنین کو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ الَّذِينَ اتَّقَوْهُ، کون مومنین؟ جو لوگ اس سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان مومنین کو بشارت دے دیجئے کس چیز کی؟ بالجنتی، جنت کی بشارت انہیں دے دیجئے۔ تو یہاں پر اس آیت میں جو ہے عورتوں کے تعلق سے مسئلہ کو واضح کر دیا کہ عورتیں یعنی ان کی بیویاں، لوگوں کی بیویاں، وہ ان کی کھیتی ہیں، وہ ان سے مباشرت کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ ہم بستری کریں جیسے ان کا دل چاہے، الا ہے کہ عورت کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تکلیف پہنچانا یہ جو ہے شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر اس کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آگے اب قسم کا بیان ہے، قسم کھانے کے تعلق سے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أي الحلف به عرضة إلة مانعة لأيمانكم لما حلفتم عليه، فرمایا لا تجعلوا اللہ، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو عرضة لأيمانكم، اپنی قسموں کا نشانہ، اپنی قسموں کا ہدف نہ بناؤ، اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو۔ اے الحلف به، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ اس آیت کے دو مفہوم ہیں، پہلے مفہوم دونوں سن لیجئے، اس کے بعد ہم پھر آگے آیت کی تفسیر کرتے ہیں جیسے مؤلف نے ذکر کیا۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کی تم کثرت سے قسم نہ کھاؤ، لا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم۔ ایک مفہوم تو یہ کہ اللہ کی کثرت سے قسم نہ کھاؤ، بات بات پر قسم کھانا یہ مطلب درست نہیں ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین کے نام کی عظمت، اس کی توقیر، یہ جو ہے دماغ اور ذہن سے ختم ہو جائے گی۔ بار بار قسم کھائیں گے تو اللہ کی قسم کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی،
اس کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم۔ ایک مفہوم تو یہ ہو گیا کہ اللہ کی کثرت سے قسم نہ کھاؤ، جہاں ضرورت پڑے وہیں پر قسم کھانا ہے، ہر بات پہ قسم نہیں کھاؤ، بات پہ اللہ تاللہ باللہ واللہ، لوگ ایسے پہلے قسم کھاتے تھے بات پہ تاللہ واللہ باللہ، اس طرح تو اس کی ممانعت ہے کثرت قسم کی۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو نیک کام نہ کرنے کے لیے اللہ کو آڑ نہ بناؤ۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ یہ کرتے تھے کہ کسی اچھے کام کو، بھلے کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتے، پھر جب کوئی ان سے کہتا یہ کام کرو تو بولے کہ میں نے تو اس کی قسم کھا لی نہیں کروں گا، تو اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے نیک کام کو نہ کرنے کی۔ یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی نہ کرنے کی قسم کھا لیتے کہ میں ان کے درمیان صلح صفائی نہیں کروں، اللہ کی قسم میں ان کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ کسی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا، ان سے ان کی بات نہیں مانی تو یہ کہہ دیتا اللہ کی قسم میں ان کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ پھر جب کوئی اس کے پاس آتا صلح کرانے کے لیے کہتا کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے کہ میں کسی کے درمیان آئندہ میں کسی کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ کوئی شخص صلح کرا رہا ہے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرا رہا ہے، اچھی بات ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اس صلح کرنے کی وجہ سے اس کو کچھ نقصان ہو گیا یا کسی کی برائی اس کے اوپر آ گئی تو اس نے قسم کھا لی آئندہ اب کسی کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ تو اس طرح سے نیکی نہ کرنے کی قسم کھا لیتے، اور پھر جب ان سے نیکی کرنے کے لیے کہا جاتا کہتے کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے میں یہ کام اب نہیں کروں گا۔ تو اس کی ممانعت ہے تم اللہ کی نام کو آڑ نہ بناؤ اپنی قسموں کا نیکی نہ کرنے کے لیے۔ تو دونوں معنوں کی طرف یہاں پر مؤلف نے اشارہ فرمایا ہے لا تجعلوا اللہ ای الحلف به عرضۃ علۃ مانعۃ، نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کی قسم کو، عرضۃ کا یہاں ایک معنی ذکر کیا علۃ مانعۃ، منع کرنے والی علت، یعنی منع کرنے والی علت یعنی حجاب۔ حجاب جیسے حجاب لگ گیا، پردہ لگ گیا تو آپ کو دوسرے کی طرف کی چیز نہیں دکھے گی۔ آڑ نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے نام کو، کس چیز کو؟ اپنی قسموں کے لیے کہ اللہ، دیکھیں آیت کا معنی دیکھیں گے اللہ تبروا وتتقوا، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا وَأَلَّا تَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، وَأَلَّا تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی نہیں کرو گے۔ اس چیز کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے نام کو پردہ نہ بناؤ، آڑ نہ بناؤ، حجاب نہ بناؤ، علت مانعہ نہ بناؤ، منع کرنے والا سبب، نیکی سے روکنے والا سبب نہ بناؤ۔ علت مانعۃ لایمانکم ای لما حلفتم علیہ۔ بعض نسخوں میں میرے یہاں اور تھوڑا سا دیا ہوا ہے لفظ لایمانکم کے بعد میں ای نصبا لها بان تکثروا الحلف، یہاں پر یہ معنی نہیں دیا ہوا ہے۔ اس کے آگے لایمانکم کے آگے اے نصبا لها، آپ کے یہاں دیا ہوا ہے نصبا لها، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو عرضۃ ہی کا معنی ہے، عرضۃ کا ایک معنی علت مانعہ ہے، یعنی منع کرنے والی علت، حجاب، حجاب نہ بناؤ، آڑ نہ بناؤ، اور ایک مطلب ہے مطلب کہ اس کو نصب، ہدف نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے نام کو قسم کھانے کا ہدف نہ بناؤ، نشانہ نہ بناؤ۔ لما حلفتم علیہ، لما حلفتم علیہ، اس چیز کے لیے جو تم اس کے برخلاف قسم کھاتے ہو۔ سمی بالیمین لملابسته له، ایمان یمین کی جمع ہے، یمین یعنی قسم، اس کو یمین کا نام دیا گیا ہے، یمین کا نام لملابسته له، کیوں؟ اس سے یعنی ملابست یعنی اس کے ساتھ چمٹے رہنے کی وجہ سے، چونکہ آدمی قسم کھاتا ہے یمین، جب یمین دائیں ہاتھ کو بولتے ہیں، یمین دائیں ہاتھ، تو دائیں ہاتھ جب آدمی قسم کھاتا ہے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دوسرے کے دائیں ہاتھ کو مارتا ہے قسم کھاتے ہوئے، تو اس طرح سے اس کو یمین کہا جاتا ہے۔ ان تفعلوا لما حلفتم علیہ ان تفعلوا، کہ تم اس کے برخلاف قسم کھا لو کہ تم اس کو کرو، لئلا تفعلوا لئلا تبروا، کہ تم نیکی نہیں کرو گے۔ یہاں پر عبارت اس نسخے میں کچھ چھوٹی ہوئی ہے، دوسرے نسخے میں یہاں پر عبارت زیادہ ہے۔
عبارت اس طرح ہے دوسرے نسخے میں عرضۃ لایمانکم ان نصب لا بان تکثروا الحلف به. اسی طرح کیا ہے اس میں عبارت نہیں ہے. تو اس میں عبارت کیا ہے سمی لما حلفتم علیہ سمی بالیمین لملابسته. یہ چیز جو ہے اس نسخے میں نہیں ہے اس طرح سے. چلیے بہرحال اللہ تبروا وتتقوا کس چیز کا نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کو کہ تم نیکی نہیں کرو گے تقوی اختیار نہیں کرو گے وتصلوا بین الناس لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے. اس طرح کے لیے اپنی قسموں کو اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ. فتکرہ الیمین علی ذلک تو ایسے کرنے پر یمین یعنی قسم مکروہ ہے. ایسی قسم کھانا مکروہ ہے یا نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانا علی ذالک اس پر یعنی اس کے برخلاف نیکی نہ کرنے کی قسم کھانا مکروہ ہے. وَيُسَنُّ فِيهِ الْحِنْسُ اور اس میں مشروع یہ ہے مسنون یہ ہے کہ قسم کو توڑ دیا جائے. حدیث پاک میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے نیکی نہ کرنے کی یا کسی چیز کی قسم کھاتا ہے پھر بعد میں اس کے لیے واضح ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے غلط قسم کھائی ہے تو اس قسم کو توڑ دینا سنت ہے مسنون ہے وہ یکفر اور اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے. ایسی قسم جو نیکی نہ کرنے کی ہو اطاعت کے برخلاف ہو تو اس قسم کو توڑنا مسنون ہے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے. بخلافها على فعل البر ونحوه فیطاعت اس کے برخلاف فعل بر یعنی نیکی کے برخلاف نیکی ونحوه اور اس کے جیسی چیزوں کے برخلاف تو یہ کیا ہے طاعت ہے اطاعت ہے نیکی ہے. تو اس کے برخلاف یعنی اس کے برخلاف نیکی پر قسم کھانا یا نیکی کرنے کی قسم کھانا یہ تو اطاعت ہے اچھی بات ہے تو یہ تو کرنا چاہیے لیکن نیکی نہ کرنے کی قسم کھانا یہ مکروہ ہے. المعنی خلاصہ کلام اس آیت کا خلاصہ کلام یہاں سے ولا تجعل اللہ یہاں سے اس کا خلاصہ کلام یہ ہے آیت کا معنی یہ ہے کہ لا تمتنعوا من فعل ما ذکر من البر ونحوه لا تمتنعوا تم باز نہ آؤ کرنے سے اس کو جس کا ذکر کیا گیا نیکی وغیرہ نیکی انتبروا وتتقوا تصلحوا بین الناس تقوی نیکی اصلاح جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کو کرنے سے باز نہ آؤ یعنی ان کو کرو نیکی کو تقوی کا کام اصلاح کا کام یہ کیجئے اس سے رکیے مت لا تمتنعوا اس سے مت رکیے باز مت آئیے جس نیکی کے کام کا یہاں ذکر ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی نیکی کے کام اذا حلفتم علیہ جب تم اس کو نہ کرنے کی قسم کھا لو اذا حلفتم علیہ اس کے برخلاف قسم کھا لو جب نیکی کو نہ کرنے کی تم قسم کھا لو تو قسم کی وجہ سے نیکی سے مت رکیے نیکی سے باز مت آئیے بل ایتوہ بلکہ نیکی کو کیجئے وکفروا اور قسم کا کفارہ دے دیجئے. اگر قسم کھا لی ہے تو قسم کی وجہ سے نیکی کرنے سے مت رکیے بلکہ نیک کام کیجئے جو قسم کھا لی ہے اس کا کفارہ ادا کر دیجئے. لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك اس لیے کہ اس آیت کا جو سبب نزول ہے وہ اس چیز سے رک جانا ہے یعنی کچھ لوگوں نے نیکی نہ کرنے کی قسم کھائی اور پھر قسم کی وجہ سے نیک کام سے رک گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو اس لیے کوئی بھی شخص اگر نیکی نہ کرنے کی اچھا کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے تو قسم کو بہانہ بنا کر کے وہ نیک کام سے باز نہ آئے نیک کام سے مت رکے بلکہ نیک کام کو کرتا رہے. واللہ سمیع لاقوالکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سنتا ہے تمہاری باتوں کو سنتا ہے جو بھی تم جس چیز کی بھی قسم کھاتے ہو اللہ کو معلوم ہے. علیم باحوالکم اللہ تمہارے احوال سے باخبر ہے تمہارے حالتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو ای فی ایمانکم الکائن فی ایمانکم وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف لا والله بلا والله فلا إثم عليه ولا كفارة.
اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا باللغوی فی ایمانکم، ایمان لوگوں کا، یعنی لوگوں قسم کا، باللغوی الکائن فی ایمانکم، یعنی ایسی قسم جو غلطی سے ہو جاتی ہے بغیر ارادے کے، باللغو یعنی ما لم یقصدہ الانسان فی قلبی، لوگوں قسم ہو جس کا انسان دل میں قصد نہ کرے، دل میں ارادہ نہ کرے، تو ایسی قسم اگر انسان سے سرزد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قسم کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ فی ایمانکم اللغو، تمہاری قسموں میں جو لغو ہیں، لغو قسمیں ہیں، ان قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اب لغو قسمیں کیا ہیں؟ فرمایا وَهُوَ مَا يَسْبِقُ إِلَيْهِ اللِّسَانُ، یہ وہ قسم ہے جس کی طرف زبان سبقت کر جاتی ہے۔ باتوں میں بات کرتے کرتے زبان پر اللہ کا لفظ اگر اللہ کی قسم، اللہ واللہ باللہ اس طرح سے اگر لفظ آ جاتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو انسان جو ہے یعنی جلد بازی میں اس طرح سے قسم کھا لیتا ہے۔ من غیر قصد الحلف، یعنی قسم کھانے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، من غیر قصد الحلف، بغیر قسم کھائے، یعنی قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہے لیکن اس سے وہ لفظ نکل جاتا ہے، نہ ہو جیسے لا واللہ، لا واللہ و بلا واللہ، اس طرح سے یہ عربوں کی عادت تھی، اس طرح عادت ہے ابھی بھی اپنی باتوں میں اس طرح سے لا واللہ ولا واللہ اس طرح قسم کھاتے نہیں، ایسا نہیں، اللہ کی قسم، ولا اللہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم، فلا اثم فیہ ولا کفارہ، تو ایسی قسم میں نہ تو گناہ ہے اور نہ اس کا کفارہ ہے اگر اس کے برخلاف انسان سے سرزد کوئی کام ہو جاتا ہے، اس نے قسم کھا لی بغیر کس ارادے کے، بغیر نیت کے، اور پھر اس کے برخلاف اس سے ہو گیا تو اس میں کفارہ نہیں ہے، اور اس میں اس پر گناہ بھی نہیں اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، بما قصدت قلوبکم من الایمان، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ وہ تمہارا مواخذہ کرے گا اس کا جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، کسبت قلوبکم یعنی کسبت یعنی حاصل کیا تمہارے دلوں نے، مطلب قصدتہ من الایمان، جن قسموں کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، قصد کیا، چاہا دل سے چاہا جن قسموں کو، ان قسموں کو اذا حنستم، جب تم ان قسموں کو توڑ دو گے تو تمہارا اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا، یعنی تم سے کسی نے کسی چیز کی قسم لی یا خود سے تم نے کسی چیز کی قسم کھائی اور پھر اس قسم کو پورا نہیں کیا ہے، یعنی نیک کام کرنے کی، اچھے کام کرنے کی کسی سے کے ساتھ قسم کھائی تو اس کو اگر توڑ دیا، اس قسم کو پورا نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر مواخذہ فرمائے گا۔ واللہ غفور لما کان من اللغو، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ان غلطیوں کو جو سرزد ہوتی ہیں قسم کے تعلق سے، ایسی قسم جو لغو قسم ہے، لما کان من اللغو، ایسی قسمیں جو لغو ہیں، جو یعنی انسان سے جلد بازی میں سرزد ہو جاتی ہیں، بغیر کسی ارادے کے سرزد ہو جاتی ہیں، تو ایسی قسموں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ آگے فرمایا حلیم، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، غفور ہے اور حلیم ہے، بتاخیر العقوبۃ عن مستحقها، حلیم ہے، بردبار ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سزا میں نہیں دیتا ہے، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، غلط قسم کھا بیٹھتے ہیں، قسم کو توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، بتاخیر العقوبۃ، سزا کو مؤخر کر کے، عن مستحقها، مستحقین سزا، جو سزا کے جو لوگ مستحق ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ عقوبت کو مؤخر کر دیتا ہے، سزا کو ٹال دیتا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، فرصت دیتا ہے توبہ کرنے کی، کہ جو غلطی ہم سے ہوئی ہے کہ ہم ان کی غلطیوں سے یعنی توبہ کر لیں۔ سورہ مائدہ میں آیت ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، تو اس کی تائید میں لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں کا جن کا تم نے یعنی ارادہ کیا ہے، قصد کیا ہے، اور یعنی جان بوجھ کر جو قسمیں کھائی ہیں، ایسی قسموں کو اگر تم نے پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان پر تمہارا مواخذہ فرمائے گا۔ آگے آیت ہے
جو ہے دوسرا مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. هذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.